اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بیکار اور بے فائدہ پیدا کر دیے گئے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے تو کائنات کے اندر ایک مکھی اور ایک مچھر بھی بیکار پیدا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت انسان کو کیوں کر بیکار پیدا کرے؟ انسان کو تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو پھر یہ کیوں کر بیکار پیدا ہوا؟ انسان کو تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ چنانچہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے مقصد میں کامیاب ہو اس کی قیمت لگتی ہے۔ جو چیز اپنے مقصد کو اچھے طریقے سے ادا کرے، پورے طریقے سے ادا کرے، اس کی قیمت لگتی ہے، اور جو چیز اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے تو وہ اپنی قیمت کم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر وہ مقصد سے بالکل منحرف ہو جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ انسان نے ایک لائٹ بنائی، بلب بنایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ قیمتی سے قیمتی بلب ہے، لیکن جب تک وہ بلب روشنی دیتے رہیں گے اس وقت تک اس کی قدر و منزلت باقی رہے گی۔ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، بچوں سے دور بھی رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور یہی بلب خواہ کتنا ہی قیمتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ روشنی دینا چھوڑ دے، اپنے بنانے کا مقصد کھو دے، اس کی کوئی بھی حفاظت نہیں کرے گا، اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہی قاعدہ اور کلیہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا ہم سوچیں تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بیکار بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے حفاظت فرمائیں گے، ہر طریقے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے، زمانے کے نشیب و فراز سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا، اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزاری، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا، چنانچہ صحابہ اکرام سارے کے سارے کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کو پاؤ گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور جب تک ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اور جب ہم اس مقصد کے اندر ناکام ہوں گے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائیں گے، اس کے اندر اگر ہم ناکام ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔